السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ ہمارے اس چینل میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ دوستوں، آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کی جو ایک ناول UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل ہے طبعۃ النصوح، آج ہم اس سے متعلق بات کریں گے اور طبعۃ النصوح سے متعلق کچھ اہم معلومات اور نوٹس کو ہم یہاں پہ شیئر کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے نئے احباب سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اور آپ بر وقت جو ہے ہمارے نئے اپلوڈ کیے ہوئے ویڈیوز سے مطلع ہو سکے اور تاکہ آپ اسے مس نہ کریں اور اسے بر وقت استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے طبعۃ النصوح کا خلاصہ و کردار۔ اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر ہم نے نذیر احمد کے متعلق بات کی تھی۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے وہ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو کا لنک جو ہے اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں تو آپ وہاں سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، نذیر احمد سے متعلق کچھ اچھی معلومات۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ طبعۃ النصوح جو ہے 1874 میں شائع ہوئی۔ اب طبعۃ النصوح کا معنی کیا ہے؟ تو طبعۃ النصوح کا معنی مخلصانہ توبہ یا سچی توبہ، سچے دل سے جو انسان توبہ کرتا ہے تو اسے طبعۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ یعنی نصوح کا توبہ، جو ایک انسان تھا جس نے بہت سچی توبہ کی تھی تو اسی سے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ طبعۃ النصوح مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ بالکل مخلصانہ اور سچے دل سے توبہ کرنا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی ہوا، مخلصانہ توبہ یا بالکل سچے دل سے توبہ کرنا۔ آگے کہا جاتا ہے کہ نذیر احمد کے طبعۃ النصوح کا مرکزی خیال جو ہے وہ ایک انگریزی ناول نگار ڈینیل ڈیفو کے ناول دی فیملی انسٹرکٹر سے ماخوذ ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو طبعۃ النصوح کا جو مرکزی خیال ہے یہ ایک انگریزی ناول نگار کے ناول دی فیملی انسٹرکٹر سے ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات تھی۔ اگر اس طرح کا سوال آئے کہ طبعۃ النصوح کا جو ناول ہے یہ تبازاد ہے یا ماخوذ ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ماخوذ ہے، یہ ایک انگریزی ناول سے اس کے جو ہے مرکزی خیال کو لیا گیا ہے۔ اچھا، اس ناول کا مقصد جو ہے اولاد کی تربیت ہے، یعنی انہوں نے اولاد کی تربیت کے لیے یہ ناول لکھا تھا۔ قصہ کیا ہے؟ قصہ کا خلاصہ یہ ہے، قصہ طبعۃ النصوح کے خواب سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی دیکھ لیں کہ بات یہ ہے کہ یہ دہلی کے اندر جو ہے ہیضہ کی بیماری پھیل جاتی ہے اور ہیضہ کی وجہ سے جو ہے روزانہ بہت سارے لوگ جو ہے وفات پاتے ہیں۔ 40 50 لوگ جو ہے سمجھیے کہ ایک گلی، جس گلی سے لوگ رہتے ہیں اس گلی سے ہی جو ہے لوگ انتقال کر رہے ہیں اور ایک طرح سے پوری دلی پہ جو ہے ہیضہ کا خوف سا طاری ہے اور پوری دلی پہ جو ہے سناٹا سا چھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں جو ہے طبعۃ النصوح جو ہے وہ ایک دن بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر یہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے والد کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ محشر کے میدان میں اپنا نام اعمال ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور دنیا کی تمام برائیاں ان کے والد کے نام اعمال میں موجود ہے۔ کوئی بھی ایسا جرم نہیں ہے جو ان کے نام اعمال میں نہ ہو، ہے نا، اور گویا کہ ان کے لیے اور ان کے نام اعمال میں ہر طرح کی برائیاں ہیں اور ایک طرح سے فرد جرم ان پر ثابت ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ خواب دیکھتے ہیں۔ جب خواب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے پہلے جو ان کی زندگی تھی وہ بہت ہی لاوبالی ٹائپ کی زندگی تھی، ہے نا، دین سے، روزے سے، نماز سے کافی دوری تھی۔ اس کے بعد جب وہ صحت یاب ہوتے ہیں تو انہیں دین کی فکر ہوتی ہے اور یہ فکر ہوتا ہے کہ ہم نے جو خواب دیکھا یہ محض خواب نہیں ہے، اب ہمیں اپنے گھر کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو وہ نصوح جو ہے اپنی بیوی فہمیدہ سے بات چیت کرتے ہیں اور گھر کی اصلاح کی کوشش شروع کرتے ہیں۔ تو اگلے فصل میں نصوح یعنی شوہر اور فہمیدہ جو کہ بیوی ہیں ان کی بات چیت ہے جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے بیٹے کی اصلاح کی ذمہ داری لیں گے اور بیوی کے ذمہ جو ہے بیٹیوں کی اصلاح ہوگی، یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد فہمیدہ جو ہے منجلی بیٹی حمیدہ، اب یہ دیکھیے اس کے اندر جو ایک کردار آ رہا ہے یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ حمیدہ جو ہے یہ ان کی منجلی بیٹی ہے، حمیدہ جو ہے ان کی منجلی بیٹی ہے۔ تو حمیدہ جو منجلی بیٹی سے بات کرتی ہے وہ اسے سمجھاتی ہے تیسرے فصل میں اور وہ پوری تفصیلی گفتگو ہے وہ حمیدہ اور فہمیدہ کے بیچ کی۔ پھر آگے چوتھے فصل میں نصوح اپنے بیٹے سلیم جو ان کا چھوٹا بیٹا ہے
تو اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. اسی طریقے سے پھر کہانی آگے بڑھتی ہے تو 5ویں فصل میں نعیمہ جو کہ بڑی بیٹی ہے اسے اصلاح کی بات نہیں پسند ہے، چونکہ یہ بڑی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ یہ جو ایک طرح سے 2 برس ہو چکے ہیں اس کی شادی کے، اور ان کے گود میں جو ہے 5 سال کا ایک بچہ بھی ہے، شادی شدہ ہے، اور سمجھیے کہ سسرال سے چھوڑ کر کے میکے آ کے بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے یا کہ کچھ ایسے اخلاق کی وجہ سے. تو اسے ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو وہ اصلاح کی بات کرنا پسند کرتی ہے. تو اس پورے 5ویں فصل کے اندر جو ہے وہ ماں فہمیدہ سے اس کی لڑائی ہوتی ہے اور اس کا پورا بیان ہے. پھر آگے 6ٹھے فصل میں نصوح اپنے منجھلے بیٹے علیم کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اب یہ علیم جو ہے یہ ان کا منجھلا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. 7ویں فصل میں بڑے بیٹے کلیم اور نصوح کی کشمکش نظر آتی ہے. اب یہ بیٹا جو ہے بڑا، یہ جو ہے کلیم ہے بڑا بیٹا، اور یہ باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، اسے بھی اصلاح کی جو ہے فکر نہیں ہوتی ہے اور باپ کی اصلاح کو قبول نہیں کرتا. بالآخر یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ہاں، کلیم جو ہے مغلیہ سلطنت کے آخری دور کی تہذیب کا پیروکار تھا، ہے نا. جو مغلیہ دور کے آخری جو عیش و آرام کی زندگی والی جو تھی وہ اس طرز زندگی کا دل دادا تھا. تو اس لیے وہ اصلاحی باتوں کو، روزے کی نماز اور اس طرح کی چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ باپ کی بات سے انکار کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہوئی ہیں. بالآخر اسے باپ کی بات پسند نہیں آتی ہے کلیم، اور اپنے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. 8ویں فصل میں نعیمہ اپنی خالہ زاد بہن صالحہ. تو صالحہ کا ایک کردار ہے جو کہ نعیمہ کی خالہ زاد بہن ہے اور اس کی دوست بھی ہے ایک طریقے سے، کہ وہ جیسے راہ راست پہ آ جاتی ہے، وہ اس کے خالہ کے یہاں جا کے رہنے لگتی ہے، پھر صالحہ کی صحبت میں رہتی ہے، پھر اس طریقے سے باتیں اس پہ اثر کرتی ہیں اور وہ اپنی والدہ کی بات مان کر اصلاح کو قبول کرنے لگتی ہے اور اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کے توبہ کرتی ہے. یہ ہوتا ہے 8ویں فصل کے اندر. 9ویں فصل کے اندر بڑا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور والد نصوح کے رہائش گاہ پہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور والد نصوح جب اس کے رہائش گاہ پہ جا کے دیکھتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا، ہے نا، اس کا جو کمرہ تھا الگ، اس میں جا کے جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عشرت منزل اور خلوت نامہ کے نام سے اس نے جو ہے 2 کمرے کو اپنی رہائش گاہ بنا رکھا ہے. عشرت منزل اور خلوت نامہ، یہ 2 کمروں پر مشتمل ہے اس کی کتابیں. ایک میں جو ہے دوست، عشرت منزل میں جو ہے دوست احباب کی محفلیں جمتی ہیں، اور خلوت خانہ میں جا کر کے آرام فرماتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں، اور بڑی شاہانہ ٹائپ کی زندگی ان کی ہے. کتابوں کا جو ہے اشعار اور اس طریقے کی کتابوں کی جو بہت زیادہ جمع کر رکھا ہے انہوں نے، تو وہ ان کتابوں کو نکال کر غصے میں جلا دیتے ہیں. اسی طرح سے 10ویں فصل میں قصہ جو ہے اب گھریلو ماحول سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے. جب یہ کیا نام ہے بڑا بیٹا جو ہے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس بڑے بیٹے کا ایک دوست تھا ظاہردار بیگ، مرزا ظاہردار بیگ، وہ اس کے ہاں جاتا ہے. پھر اس کی ہے کہ وہ مرزا ظاہردار بیگ اپنے آپ کو بڑا مرزا ظاہر کرتا تھا لیکن تھا پھٹیچر حال، اور اس کے ہاں جا کر کے رہتا ہے. پھر اس طریقے سے اسی میں وہ جو ہے چوری کا الزام لگتا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے باپ جو ہے باپ کا نام لیتا ہے، اور تو پولیس جو ہے کوتوال باپ جو ہے جا کر کے پھر ان کو جو ہے کوتوال سے چھڑواتے ہیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. بالآخر ایک کردار اور ہے فطرت، ہے نا. فطرت جو ہے وہ اس کا دوست رہتا ہے وہ بھی، اور وہ آ کر کے کلیم کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس جب کچھ نہیں ہے تو جائیداد تمہارے نام ہے، تم ان جائیدادوں کا استعمال کرو، اور اسے ورغلاتا ہے کہ تم اپنے جائیداد کو بیچ دو، فرضی بینامہ سے تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے، اپنا آرام کرنا. بالآخر بات میں فطرت ہی سے وہ 1000 روپے میں کلیم جو ہے اپنی جائیداد 1000 روپے میں فطرت کے ہاتھوں فرضی بینامہ کے ذریعے بیچ دیتا ہے. تو فطرت کے ہاتھ تو جائیداد کے فرضی بینامے آ جاتے ہیں اور کلیم کے ہاتھ 1000 روپے آ جاتے ہیں. وہ جا کر کے اسے گل چھڑنے اڑانے لگتا ہے. یہ ساری کرداریں ہیں. آگے 11ویں فصل میں کلیم جو ہے ریاست دولہ آباد چلا جاتا ہے، وہاں جا کر قصیدہ لکھتا ہے تاکہ جو ہے دربار شاہی تک اس کی رسائی ہو سکے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو پلٹ گئی ہے اور اب ریاست کا اہتمام ایک کمیٹی کے پاس ہے. پھر کلیم صدر اعظم سے ملتا ہے، جو صدر اعظم تھے جو کہ ایک مولوی نما شخص تھے، وہ اسے فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں. بالآخر وہ فوج میں جاتا ہے، وہاں جا کے وہ زخمی ہوتا ہے اور 4 لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے جو ہے پھر جو ہے واپس آتا ہے. یہ سارے کردار اس کے اندر ہیں کہانی. آخری فصل میں جو ہے جو کہ 12ویں فصل ہے، آخری فصل میں نعیمہ کے سدھر جانے کی خبر ہے کہ نعیمہ سدھر جاتی ہے، اور کلیم جو ہے آخری وقت میں بھی اور کلیم کے آخری وقت کا بھی اسی آخری فصل میں بیان ہے کہ کلیم کا انتقال بہن نعیمہ کے گھر ہوتا ہے، وہ گھر نہیں آتا ہے اور اپنے بہن کے گھر چلا جاتا ہے، اور آخر میں نعیمہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنے گھر مطلب جو ہے شوہر کے گھر جہاں وہ چلی جاتی ہے، اور اس کا گھر دوبارہ سے بس جاتا ہے.
بالآخر یہ جو ہے مختصراً پورے 12 فصلوں پر مشتمل یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ 12 فصلوں پہ مشتمل یہ طبقۃ النصوح کا قصہ ہے جو اصلاحی مقصد کے تحت لکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کرداروں کے نام. نصوح جو ہے یہ شوہر ہیں یہ اور فہمیدہ جو ہے بیوی ہے. بڑا بیٹا کلیم، مجلہ بیٹا علیم، چھوٹا بیٹا سلیم. اس کے بعد منجلی بیٹی حمیدہ اور بڑی بیٹی نعیمہ. اور صالحہ کا کردار ہے. صالحہ جو ہے وہ کیا نام ہے، نعیمہ کی خالازاد بہن اور دوست ہے. اور وہ مرزا ظاہر دار بیگ یہ کلیم کا دوست ہے. اور ایک اور کردار ہے فطرت. فطرت کا بھی نام آیا، وہ بھی جو ہے دوست ہے. اور اس نے جو ہے کلیم کے جائیداد کو فرضی بیانامے کے ذریعے اس سے خرید لیا تھا 1000 روپے کے عوض میں. ٹھیک ہے دوستو. تو یہ جو ہے آپ کو یہ ہوا آپ کی جو ہے توبۃ النصوح سے متعلق خلاصہ اور ان کے کرداروں کے نام. ٹھیک ہے. امید ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو توبۃ النصوح کا جو ہے جو پوری کہانی ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی. اب اگر آپ کے چاہیں تو اسے ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہے نا. 250 صفحات کی ناول ہے نا. اس کو دیکھ لیں. اس سے آپ کو جو اقتباسات وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے دوستوں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.